سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلک بأنهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے تکبر۔ تکبر جو ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ تکبر جو ہے وہ انسان کے اندر اس وقت آتا ہے جب وہ کسی کو حقیر جانتا ہے اور خود کو بڑا جانتا ہے۔ اور اس کی مثال یعنی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلا جو متکبر تھا وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم کیا کہ تو سجدہ کر تو اس نے انکار کر دیا، اور قرآن میں الفاظ آتے ہیں ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ اگر ہم ایک اسلامی تاریخ سے روایت کو ملا لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جب یہ معاملہ صحابہ کے سامنے بیان ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھا لگنے کے لیے، اچھے جوتے پہنتے ہیں، بن سنور کر رہتے ہیں، تو کیا ہمارا معاملہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو تکبر یہ ہے کہ تم حق سے اناد کرو، یعنی جہاں حق آ جائے تم حق کے خلاف جو ہے وہ کرو۔ جیسے کہ اس آیت میں بھی یعنی واقعہ ابلیس، آدم اور ابلیس کے واقعہ میں کہ اس نے کیا کیا، اللہ نے حکم دیا تھا اور اس حکم سے انحراف کیا، حق سے پھر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرور، تکبر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حق سے انحراف کرے اور دوسروں کو حقیر جانے۔ آج اگر ہم غور کریں، اسی طرح ایک بات ہمیں اور بھی ملتی ہے کہ ایک انگریز، ایک گورا جو ہے اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی حقانیت کے متعلق وہ غور و فکر کرتا رہا، تو اس سے ایک بات ملتی ہے، وہ کہنے لگا کہ میں ایک دن مسجد میں کھڑا تھا اور میرے ساتھ ایک حبشی آ کر ساتھ کھڑا ہو گیا، اس نے میرے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا دیا، تو میری چمڑی گوری چٹی اور وہ کالا، اور میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، بڑھوتری کا احساس۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ جب نماز کے لیے صفیں درست کرواتے
تو آپ پاؤں سے پاؤں ملاتے، کندھا سے کندھے سے کندھا ملاتے، اور اس سے کیا تھا کہ تمام مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، ان کو احساس ہو کہ ہم سب برابر ہیں، ہم میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہے۔ تو اس شخص کو اس وقت احساس ہوا اور اس نے کہا کہ یہ ہے تکبر۔ اب مجھے پتا چلا کہ تکبر کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا متکبر کون تھا؟ شیطان ابلیس۔ اور تکبر کیا کیا تھا اس نے؟ اللہ نے اسے کہا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من النار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اب دیکھیں یہ الفاظ ہی اس کے کیا ہیں؟ متکبرانہ الفاظ، کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے، میں اس سے بڑا ہوں، اس سے بڑھ کر ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال فاہبط، ہم نے کہا تو نکل جا، اتر جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ شایان شان نہیں کہ یہاں غرور کرے، تکبر کرے۔ فاخرج انک من الصاغرین، فرمایا کہ پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ سأصرف عن آیاتی، ہم ضرور ان قریب پھیر دیں گے، ان آیاتی اپنی آیتوں سے، الذین کن لوگوں کو؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق کے، جو زمین کے اندر ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حق کے مقابلے میں غیر حق کو تسلیم کرنا یہ تکبر ہے۔ اللہ کی آیتوں کے سامنے اس کے بندوں کی باتوں کو اہمیت دینا، برابری دینا، اس سے بڑھ کر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اب غور کریں کہ آج معاشرے کے اندر ہمارے مسلمانوں ہی کے اندر، ان کے عقائد کے اندر، ان کے اعمال کے اندر کتنی اللہ کی آیات ہیں جن کا انکار ہو رہا ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ سن لیجئے۔ اب دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر، سورۃ مائدہ کی 116 نمبر آیت میں اللہ بیان فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایان شان تھا میرے کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو اللہ تجھ کو معلوم ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ جو میرے دل کے اندر بات ہے اس کو تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے مجھے نہیں علم۔
इन्नका अंता अल्लामुल गयूब, बेशक तू अल्लामुल गयूब है, गैबों का जानने वाला है। अब आगे बयान फरमाते हैं, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा बजुज़ इसके कि जिसका तुमने मुझे हुक्म दिया था। और हुक्म क्या दिया था? अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि मेरा और तुम्हारा रब एक ही है। व कुन्तु अलैहिम शहीदम, और फरमाया और जब तक मैं इनके अंदर रहा इस बात की गवाही देता रहा। व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, जब तक इनके अंदर मैं रहा मैं इस बात की शहादत देता रहा, गवाही देता रहा कि तुम्हारा और मेरा रब एक अल्लाह है। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, और जब तुमने मुझे वफ़ात दे दी, कुन्त अंत रक़ीबा अलैहिम, तो फिर तू ही इन पर निगरान था। व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, और बेशक तो हर चीज़ से ख़बरदार है। अब देखें, अल्लाह की किताब साफ तौर पर बयान फरमा रही है कि अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन क्या कहेंगे कि अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे बाद इन लोगों ने मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लिया। और कहेंगे जब तक मैं इनके अंदर रहा मैं इनको हक़ की गवाही देता रहा, और जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो तू ही इन पर निगरान था। तो पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम आप अपने दौरे नबुव्वत के अंदर ही वफ़ात पा चुके हैं। अब अगर हम इस वाज़े आयत के बावजूद ये कहें कि नहीं जी फ़लाँ किताब के अंदर आया है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले नज़ूल फरमाएंगे, तो हमने क्या किया? हमने अल्लाह की किताब जो हक़ है उस हक़ के ख़िलाफ़ ऐसी बात को तस्लीम कर लिया जो कि किसी इंसान की तरफ से है, और जो किताब किसी इंसान की तरफ से है उसमें शक पाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह की किताब में कोई शक नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि अफला यतदब्बरून फिल कुरान अम क़ुलूबुन अक़फ़ालुहा वलो, अगर ये किताब किसी गैर की तरफ से होती तो लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा, तो तुम इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ पाते। इस आयत से पता चला कि अल्लाह की तरफ से जो किताब है उसके अंदर इख्तिलाफ नहीं है, और जो अल्लाह के गैर की तरफ से किताब है, खा वो किसी भी किताब का जिक्र आप कर लें, तो उनके अंदर इख्तिलाफ ज़रूर है। लेकिन हमारे इस मुआशरे के अंदर आज जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, अहबार और रुहबान, जिनके मतलब अल्लाह ताला ने ईमान वालों को पहले ही ख़बरदार कर दिया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, कि ए ईमान वालों ख़बरदार हो जाओ, बेशक बहुत सारे मौलवी और पीर लोगों का माल खाएंगे झूठ बोलकर, उन्हें अल्लाह के रास्ते से भी रोकेंगे। अल्लाह का रास्ता कौन सा रास्ता है? फरमाया वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, ये कुरान का रास्ता, ये है सिरात मुस्तकीम। फत्तबिऊहु, फरमाया इसकी तुमने इत्तिबा करनी है। वला तत्तबिउस सुबुल, तुमने दूसरी राहों पर नहीं चलना, दूसरे रास्तों की इत्तिबा नहीं करनी। क्यों? अगर दूसरे रास्तों पर चलोगे, इस कुरान के रास्ते को छोड़ दोगे तो क्या होगा? फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, दूसरे रास्ते तुम्हें अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देंगे। ज़ालिका, अल्लाह कहता है इस कुरान के ज़रिए हम तुम्हें नसीहत करते हैं। ज़ालिका वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। अब देखें, आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान फरमाता है, इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह फरमाता है कि जब अल्लाह किसी काम के करने का इरादा फरमाते हैं तो क्या कहते हैं? कुन, हो जा, फ़यकून, वो काम हो जाता है। अब ये सिफ़त किसकी है? अल्लाह की सिफ़त है।
اب اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہستی ایسی ہے جس کے پاس کوئی کلمات ایسے ہیں، کوئی کالا پیلا نیلا علم، کہ وہ منہ میں کسی کام کے کرنے کے لیے پڑھتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، تو اگر ہم نے مان لیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ کو کالا پیلا علم پڑھتا ہے اور جو وہ منہ سے کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ اللہ کے ساتھ برابری نہ ہو گئی؟ اللہ کے اس کن کلمہ کے اندر اس کو شریک نہ بنا لیا گیا؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے ساتھ برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن افسوس، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا، نام نہاد مسلمان بھائیوں کا حال کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ مگر وہ آگے کیا کہتے تھے؟ الا شریکن ہو لک تملکہ وما ملک، وہ کہتے تھے ایک تیرا شریک ایسا ہے جس کا مالک بھی تو ہی ہے، اور وہ یہ کہے جاتے تھے اور طواف کرتے جاتے تھے۔ غور کریں کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ جو ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یہ ایمان ان کا بھی تھا۔ اور ساتھ ساتھ ان کا ایمان کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہیں جو انہوں نے بنائے ہوتے تھے۔ آج اگر غور کیا جائے تو کیا اسی طرح ہماری یہ قوم نہیں کہہ رہی کہ اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتی ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جادوگر کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، تویز گنڈوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے کہ ان کے اندر بھی نفع نقصان کا اختیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تم پر کوئی مصیبت ڈال دے تو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تم پر اپنا فضل کرنا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی فلاں شخص کو کیا ہوا کہ اس کا کوئی عزیز تھا، اس نے دیکھا کہ میرا عزیز جو ہے وہ تو بڑا مالدار ہو گیا ہے، میرا بھائی، میرا کوئی سانڈو، میرا کوئی شریک، تو اس نے کیا کیا کہ اس کو حسد آ گیا۔ اب حسد کی آگ میں جل کر کیا کرتا ہے کہ عامل صاحب سے جا کر تعویذ لے کر آتا ہے کہ اس کا کھانا خراب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ایسا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ اس کا کھانا خراب ہو جائے؟ اللہ نے اس پر اپنا فضل کیا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جس پر میں اپنا فضل کرنا چاہوں اس کو روک کوئی نہیں سکتا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ تعویذ کروا کے لائیں گے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ جادو کروائیں گے، اگلے کو بیمار کر کر مروا دیں گے۔ یہی نہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں نے کسی کو پیار سے دیکھا اور اس کو نظر لگ گئی، وہ بیمار ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ۔ میرے بھائیوں غور کرو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ چاہے جتنا مرضی غور سے مجھے دیکھتے رہیں، جتنی مرضی دیکھتے رہیں، میرا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ بغیر اسباب کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں کہ کسی کا کوئی نفع اور نقصان کر سکے۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، اسباب سے بالا تر، اسباب کے بغیر جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں غور کریں کہ کیا یہ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے اعمال ہیں، عقائد ہیں، کیا ہم اللہ کی کتاب کے خلاف اعمال کو، عقائد کو اختیار کر کے تکبر میں مبتلا تو نہیں؟ کیونکہ حق کو نہ ماننا، حق سے اناد رکھنا، یہی تکبر ہے۔ ایک دنیاوی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی ڈی سی بن گیا، کوئی اے سی بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا۔ اسی طرح
یہ تو دنیاوی عہدے ہیں، ان کے اوپر آ کر لوگ اتراتے ہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب مکے میں داخل ہوئے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ کر کھڑے تھے؟ عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ اگر ہم غور کریں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہی ملتے ہیں ہمیں۔ مثال کے طور پر وہ یروشلم کا سفر کر رہے ہیں، یمن کی طرف جا رہے ہیں، تو مدینے سے اس کا سفر جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر ہے، تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو ساتھ لے کر ایک اونٹ پر سوار ہوتے ہیں۔ اب اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بھائی اتنا سفر تم اونٹ پر بیٹھو گے اور میں لگام پکڑوں گا، اور اس کے بعد میری باری تم لگام پکڑنا، یعنی باری باری جو ہے وہ ہم سفر کریں گے۔ حالانکہ وہ بھی حاکم تھے، اگر ہم آج کے حاکموں سے ان کا موازنہ کریں تو اللہ معاف کرے، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہی گاڑیاں، اور اسلحہ لیے ان کے ساتھ اتنے افراد کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں وہ بھی حکمران تھے، امیر المومنین تھے وہ، تو جب وہ جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچے تو دور سے چند یعنی تھوڑا فاصلہ رہ گیا، تو اب باری کس کی آ گئی؟ غلام کی۔ غلام کی باری آ گئی کہ اب سواری کا ٹائم اس کا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین اب سفر تھوڑا ہے، آپ اس پر سواری کر لیجئے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو آپ نے کیا کہا کہ نہیں، یہ انصاف ہے، یعنی انصاف کی بات ہے کہ باری چونکہ تمہاری ہے، سوار بھی تمہیں نے ہونا ہے، یہ ہے عاجزی، اور اس کو سوار کیا اور اس کو ساتھ لے گئے۔ یہی نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے تاریخ کے واقعات سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دور کے اندر یعنی خطبے کے اندر کھڑے تھے، لوگ سامنے بیٹھے تھے، تو ایک دیکھنے والے نے کہا کہ اے عمر، ہم تیری اتباع نہیں کریں گے، تیری بات نہیں مانیں گے، یعنی اس طرح کے کچھ الفاظ، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا وجہ؟ تو کہنے لگے کہ ہمیں جو چادریں ملی ہیں یعنی بیت المال سے، مال غنیمت سے، وہ ہمیں ایک ایک چادر ملی ہے، اور آپ کا قد بھی زیادہ ہے، اور آپ کے قد پر جو لباس پہنا ہوا ہے وہ ایک چادر سے بننا ممکن نہیں، تو آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ نے یہ چادر جو ہے دوسری کہاں سے لی، آپ نے یہ لباس آپ کا کہاں سے کیسے بنا؟ تو وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ اس کا جواب جو ہے وہ میرا بیٹا دے گا، عبداللہ۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میرے اور میرے باپ کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی، میرے باپ کا لباس بنتا نہیں تھا تو میں نے اپنے حصے کی چادریں ان کو دے دی۔ یعنی وہ تھے حاکم، وہ تھے امیر المومنین کہ جن کی مثالیں آج بھی لوگ دیتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم عوام کے خادم ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ بات بیان فرما رہے ہیں الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها، فرمایا اگر یہ میری آیتوں کو دیکھیں بھی تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کی مثالیں کچھ آپ کو نے سنی، مزید بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ جو مسائل میں نے بیان کیے دو تین، اس کے اندر قرآن کی واضح آیات ہیں۔ اب واضح آیات جو ہیں ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے متکبروں کی صفت یہ بیان کی ہے، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم انہیں اپنی آیتوں سے پھیر دیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ ہماری آیتوں کو دیکھیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے تکبر کا نتیجہ، حق سے انحراف کر دیں گے،
جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے لیکن حق کو قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر راستی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں۔ اب غور کریں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں یہ عقیدے جو میں نے بیان کیے ان کے ساتھ اور بھی کئی عقیدے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک عقیدہ یہ بھی منسلک ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور اپنے حکم سے زندہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان اس کے حکم سے بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو حکم کرے گا، زمین اس کے حکم سے خزانے نکالے گی، فصلیں اگائے گی، آنے والے وقت کی خبریں دے گا وہ، یعنی غیب کی خبریں۔ تو ایسی روایتیں ہمیں مل رہی ہیں کہ جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں اس کو حق یعنی قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں، تو اللہ ہمیں بیان فرماتا ہے یحیی و یمیت، زندگی اور موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اب دیکھیں زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور اپنے حکم سے اس کو زندہ کر دے گا، تو اس نے کیا کیا؟ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں تو اللہ کی جو صفت ہے یحیی و یمیت، زندگی اور موت دینے کی، کیا حق کے مقابلے میں ہم نے غیر حق کو تسلیم نہ کیا؟ اس پر غور کریں۔ اب دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون، کیا جو تم زمین میں بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اب دیکھیں زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ اب یہ روایتیں جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ دجال زمین کو حکم دے گا، وہ اس کے حکم سے فصلیں اگائے گی۔ اب حق کے مقابلے میں نہ حق کو تسلیم کرنا کیا ہے؟ تکبر۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ تو تکبر کی مختلف شکلیں ہیں، اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو بہت واقعات ایسے ہیں۔ ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر سے محفوظ کرے۔ اور جتنے بھی میرے مسلمان بھائی ہیں وہ سب اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو معیار بنائیں اور غیر قرآن کو قرآن کے تابع لے کر چلیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر بیان کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بیان کرنے آئے تھے، اس کے خلاف کرنے نہیں آئے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔